للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا آج سورہ بقرہ کی تفسیر پر مشتمل مزید پروگرام حاضر خدمت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ بقرہ کی 26ویں آیت پر اختتام کیا تھا اور 27ویں کی تلاوت ہوئی تھی، لیکن اس کی تفسیر ابھی بیان کرنا باقی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے ملانے کا حکم ارشاد فرمایا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے جو ہماری پچھلی آیات تھیں جن کی ہم نے تفسیر بیان کی تھی، ان سے ماقبل آیات میں منافقین کے لیے دو مثالیں بیان کی تھیں، اور پھر یہ جو پچھلی والی آیات ہیں ان میں بیان فرمایا کہ ان منافقین نے ان مثالوں کے بیان پر اعتراض کیا اور اسے منافی شان الہی قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس اعتراض کو رد فرمایا کہ مثال بیان کرنا کوئی شان الہی کے منافی نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ ہے کہ وہ مثال بیان کرنے میں بالکل حیا نہیں بیان فرماتا، اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اسی قسم کی مثالیں بیان کرتا ہے بطور امتحان، تو مسلمان مومنین اس امتحان پر پورے اترتے ہیں اور اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ یہ آیات یا یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل حق ہیں، جبکہ منافقین زبان اعتراض دراز کر کے مزید اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی امثلہ کا انکار یا اس سے گمراہی کا شکار فقط فاسقین ہوتے ہیں، اور اب آگے انہی کی فاسقین کی ایک صفت ذکر کر دی کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ فاسقین وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو، عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیا۔ اب وہ پختہ وعدہ کیا تھا؟ تو اس کے بارے میں یہ مفسرین نے بیان فرمایا کہ دو قسم کے عہد تھے۔ ایک تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا تھا یا اقرار کروایا تھا، لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، تو انہیں عقلاً اب اس وعدے کو جو عالم ارواح میں کیا گیا تھا اس وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو جب انہوں نے رب تسلیم کر لیا تھا، تو اس کے احکام لانے والے نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی ان کے لیے لازم تھا۔ عالم ارواح میں جو وعدہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ اعراف میں بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں میں ان کی اولادوں سے وعدہ لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان کی ذاتوں پر گواہ بنا دیا۔ وعدہ کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اور یہ گواہی ان سے اس لیے لی گئی تھی کہ کہیں یہ بروز قیامت یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ایک وعدہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لے لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، اس میں یہ وعدہ خود بخود پوشیدہ تھا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر رہے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی جب دنیا میں تمہیں کسی چیز کا حکم ارشاد فرمائے گا تو تم اطاعت کرو گے۔ دوسرا وعدہ جو تھا وہ نبیوں کے واسطے سے ان کی امتوں سے لیا گیا تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالی نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ وہ لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کریں گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپائیں گے نہیں، فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے اس کو پشت کے پیچھے پھینک دیا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہیں اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں تھوڑے دام وصول کر لیے، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو یہ کیا ہی بری چیز انہوں نے خریدی۔ تو گویا کہ دو وعدے تھے، ایک وعدہ تو یہ تھا جو عالم ارواح میں لیا گیا اور پشتوں میں لیا گیا،
اور اس وعدے کا چونکہ ہمیں ویسے تو یاد نہیں ہے کیونکہ عالم ارواح میں ہم تھے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد عقلی اعتبار سے عقل کو استعمال کرتے ہوئے واضح طور پہ جب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جیسے کہ اقرار کرتے تھے پچھلے پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا، تو انہیں اب بھی عقلاً یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو ان کو اطاعت کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسرا، جب سینہ بسینہ اور دیگر کتب سماویہ کے ذریعے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب کائنات میں مبعوث فرمائے جائیں گے، بحیثیت نبی کے تشریف لائیں گے، اور پھر قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو انہیں نبی کریم کی نبوت کا بھی اقرار کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان دونوں وعدوں کو توڑ دیا، بغض و عناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کیونکہ منافقین میں اہل کتاب بھی تھے اور مشرکین وغیرہ بھی تھے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسقین وہ ہیں جنہوں نے توڑ دیا اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، عالم ارواح میں پختہ کیا، یہاں آ کے توڑ دیا، پچھلے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے امتوں سے وعدے لیے جاتے رہے، انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا، یہ اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ان کا فساد پہلے بھی ذکر ہوا کہ یہ اسلام کے خلاف ہر کارروائی میں شریک ہوتے تھے، مسلمانوں کے راز دوسروں تک پہنچاتے تھے، جو اسلام قبول کرنے کے لیے آتا اسے ورغلانے کی کوشش کرتے تھے، صحابہ کرام پر مختلف قسم کے معاذ اللہ عیب لگا کر یا ان کے نقائص تلاش کر کے، حالانکہ ان کی ذات میں نقص نہیں تھا لیکن ان کی عقلوں میں نقص تھا، تو اس کو یہ آگے بیان کیا کرتے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فساد قرار دیا۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ بظاہر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کسی ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ حقیقتاً کسی کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے خطاب فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی دلیل قائم فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ کیونکہ جب تک انسان ماں کے پیٹ میں نہیں پہنچتا تو وہ ایک نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، ایک بے جان صورت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ پیٹ میں جا کے باقاعدہ ایک اس میں روح پھونکی جاتی ہے، وہ جاندار کی شکل میں آتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں مارے گا، اور یہ موت ایک انعام ہی ہے، کیونکہ اس موت کے بعد اس حیات ابدی کا سلسلہ شروع ہوگا کہ جس کے بعد کبھی موت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک نعمت ہوئی۔ ان نعمتوں کو تذکرہ فرما کر، اور یہ بڑی بڑی نشانیاں جو اس کائنات میں موجود ہیں کہ ہم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، پھر معرض وجود میں آئے، اور پھر ہمیں مار دیا جائے گا، پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، تو یہ تمام اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی عظمت پر دلائل موجود ہیں، تو یہ انکار اللہ تعالیٰ کا کس طریقے سے کرتے ہیں۔ اب یہ کفار جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹائے جانے کے منکر تھے، یہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو حجت کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ تم کچھ بھی نہیں تھے تو پیدا کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر اٹھائے گا، تو یہ سارے احسانات ہوئے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو۔ تو جب یہ احسان یاد دلایا جائے تو احسان وہیں پر یاد دلایا جاتا ہے جب سامنے والا اس احسان کو مانتا بھی ہو۔ تو کفار تو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے، جیسے اگلی آیات میں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بطور احسان کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اگرچہ اس کا انکار زبان سے کرتے تھے، لیکن اگر عقل کا استعمال کرتے اور اپنے قلوب کو بغض و عناد سے خالی کر لیتے تو یہ بات بالکل واضح طور پر ان کی سمجھ میں آ جاتی کہ جو ذات پہلی مرتبہ جب انسان کے جسم کا کوئی حصہ موجود نہیں تھا اسے بنانے پر قادر ہے، تو جب انسان مرتا ہے اور پورا جسم اس کا موجود ہے تو اس سے دوبارہ پھر جسم کو بنانا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس بات کو عقلاً سمجھا جا سکتا تھا،
اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان اس کو ذکر فرما دیا اور ان کو سمجھنا چاہیے تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں پیدا فرمائیں۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو انہیں ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ذات ہر چیز کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پہلے یہ جو آیت ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس سے فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس سے نفع اٹھانا ہمارے لیے جائز ہے، کیونکہ کلام عرب میں لام مختلف معانی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کہ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم، اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، تو یہاں پر جو یہ لام ہے یہ انتفاع کے لیے ہے، یعنی نفع اٹھانے والا معنی دے رہی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین میں تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں، تو گویا کہ ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ تو اب ممانعت اس چیز کی ہوگی کہ جسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہو۔ لہٰذا کائنات کی پوری چیزوں کے جائز ہونے اور قابل نفع ہونے پر دلیل یہ آیت ہے، اور ان میں سے اب جس چیز کو ہم ناجائز قرار دیں گے اس کے لیے پھر قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس سے کوئی دلیل درکار ہوگی جو اس کی ممانعت کو ثابت کرے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کیا یہ صحابہ کرام نے کیا تھا، کیا اس زمانے میں موجود تھا یا نہیں تھا، یہ سوالات بیجا ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہر چیز سے نفع اٹھانے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ چیز ناجائز ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اس کو ناجائز کیسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ جواز تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب ناجائز کے ثبوت کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے، تو یہ اصول اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو بہت ہی قابل نفع ہے کہ کسی چیز کے جواز کو جائز ہونے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ اس کو ناجائز ثابت کرنے کے لیے دلیل درکار ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی چیز جو قابل تنازع ہو جائے، اس میں جھگڑا پڑ جائے، تو اب آپ اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ کون یہ کہہ رہا ہے کہ جائز ہے اور کون کہہ رہا ہے ناجائز ہے۔ جائز کہنے والے کے لیے دلیل نہیں ہے، ناجائز کہنے والے سے دلیل طلب کی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، فسواهن سبع سماوات، تو اس نے ٹھیک ٹھیک انہیں 7 آسمان بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور آسمان 7 ان کی تعداد ہے، اور اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پہ لفظ شے استعمال ہوا، شے مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اور شے کو ویسے ہم استعمال جب کرتے ہیں کہ یہ شے ہے تو اس کا مطلب ہر موجود چیز کو شے کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ مصدر ہے، جب ہم کسی کو شے کہتے ہیں تو کبھی تو اس کو اسم فاعل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، شائن، چاہنے والا، تو پھر وہ موجود وہ شے ہوگی کہ جو کچھ چاہتی ہے، کچھ خواہش کرتی ہے، کسی چیز کو موجود کرتی ہے، اس کو وہ شائن چاہنے والا ہے۔ اس اعتبار سے لفظ شے کا اطلاق، یہ لفظ شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ بہت سی چاہتوں پر قادر ہے، یقیناً ہر چاہت پر قادر ہے۔ اور جب اس کو ہم لیں گے اس میں مفعول کے معنی میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شے یا وہ موجود جس کو چاہا گیا یا جس کی خواہش کی گئی، تو اس صورت میں یعنی خواہش جب ہم کسی چیز کی کرتے ہیں تو معرض وجود میں آتی ہے۔ تو اب اس صورت میں جب اس کو اس میں مفعول کے معنی میں لیں گے تو لفظ شے کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں کہ کسی نے چاہا تھا اسے اور پھر یہ مطلب معرض وجود میں آئی تھی، پھر یہ اس وقت اس میں مفعول کے معنی میں ہو کر اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کے لیے استعمال ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، علیم ہے، ہر شے کو جاننا، ہمارا بھی ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لا محدود ہے، اس کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی اس کے علم کو شمار نہیں کر سکتا، کوئی اس کی معلومات کو گن نہیں سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ ہر شے سے خبردار ہے، ہر شے کو جانتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں
آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا اور پھر ملائکہ کو ابلیس کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم دینا اور ان کا انکار، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ مسئلہ یہ تھا کہ انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا اور پوری زمین پر ان کو اختیار دیا، یہ رہتے تھے، تو ان میں آپس میں خون ریزیاں ہوئیں، قتل و غارت ہوئی اور یہ فساد میں بہت زیادہ مبتلا ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مارنے کا حکم دیا، منتشر کرنے کا حکم دے دیا۔ تو فرشتوں نے بہت سوں کو مار دیا، بہت سوں کو جزائر پہاڑوں کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ ابلیس جو تھا یہ ان کے درمیان اس طرح فساد کے اندر شریک نہیں تھا، اور یہ مطلب بہت مصلحت پسند تھا اور اچھے کام کیا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ یہ عبادات میں بہت زیادہ مطلب بہت تکلف کیا کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، جیسے کہ ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے زمین کے اوپر قدم بھر بھی جگہ کوئی ایسی نہیں چھوڑی تھی جس پر سجدہ نہ کیا ہو، اور ایک روایت کے مطابق تقریباً اس نے 80,000 برس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادت سے خوش ہو کر مجھے زمین پر اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کر دے اور میں زمین کا نظام چلاؤں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑا عالم تھا اور فرشتوں کا استاد اس کو کہا جاتا تھا، لہٰذا شیطان کا ایک لقب معلم الملکوت بھی تھا، فرشتوں کا استاد، فرشتوں کو سکھانے والا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، لہذا دیکھیں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ ایک طلب مشورہ تھا۔ مشورہ ہمیشہ اس وجہ سے، مشورے کا معنی ہوتا ہے کسی کی رائے معلوم کرنا، اور یہ رائے معلوم کرنا اس وجہ سے ہمیشہ نہیں ہوتا کہ جو رائے معلوم کر رہا ہے، مشورہ طلب کر رہا ہے، اس کی عقل میں قصور ہے، بلکہ یہ مشورہ طلب کرنا کئی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ کبھی تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے تو ہم آسانی چاہتے ہیں اور سامنے والے سے رائے طلب کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز معلوم ہوتی ہے، ہم کسی فیصلے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں لیکن مزید بہتری کی امید میں کسی سے مشورہ لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک مناسب بہترین فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اب ہم سامنے والے کی سمجھ کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، اس میں کتنی سمجھ ہے، اس معاملے کو اس نے کتنا سمجھا، ایک یہ بھی صورت ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ لینے والا سامنے والے کو عاجز ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تمہاری سوچ، تمہارا علم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میری سوچ اور میرا علم ہے پہنچ سکتا ہے۔ اس طرح عجز ثابت کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی مشورہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مشورہ اسی چوتھی صورت پر محمول ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ فرشتے کیا جواب دیں گے، فرشتے کیا کہیں گے، اور آدم علیہ السلام کی فوقیت اور علم کی فوقیت ثابت کرنا مقصود تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مشورہ فرمایا، اور آگے جیسے ثابت ہوگا کہ واقعی فرشتے عاجز آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو مزید انہوں نے مانا اور اقرار کیا۔ اب انہوں نے جب یہ مشورہ طلب کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے رب کریم کیا تو زمین میں ان لوگوں کو رکھے گا جو اس میں فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اے رب کریم ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے، تیری عظمت بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا رب کریم ان کو دنیا میں بھیجنے کا فائدہ کیا ہے، یہ تو فساد کریں گے، خون بہائیں گے، ہم جب موجود ہیں، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، ہم معصوم ہیں، کوئی گناہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو آخر ان کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں کا یہ کہنا اصل میں اعتراض کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حقیقتاً وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، اور معصوم وہ ہوتا ہے جس سے جان بوجھ کر بھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوتا۔
کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، اسے معصوم کہتے ہیں۔ لہٰذا فرشتوں کا اگر یہ جواب ایک اعتراض ہوتا تو گناہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی فعل پر اعتراض کرنا گناہ ہے، اور فرشتے معصوم ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ اعتراض تو تھا ہی نہیں۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ فرشتے اصل میں وضاحت طلب کرنا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں پوشیدہ حکمت کو جاننا مقصود تھا۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ زمین میں جا کے فساد کریں گے، خون بہائیں گے، یہ دراصل ایک اگر دیکھا جائے تو غیبی خبر ہے، مستقبل کے بارے میں خبر ہے کہ یہ ایسا کریں گے، تو انہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اس کے مختلف جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ شاید انہوں نے جنوں پر قیاس کیا تھا کہ جب جنوں کو دنیا میں بھیجا گیا تو انہوں نے فساد کیا، خون ریزی ہوئی، تو انسان بھی ایسا ہی کرے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بتا دیا تھا، اور یا پھر انہوں نے عرش الہی پر یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھ لیا تھا اللہ کی عطا سے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ انسان دنیا میں کیا کیا کرے گا، لہٰذا انہوں نے یہ بات بیان فرمائی۔ اب چونکہ یہ اعتراض نہیں تھا، یہی اس کے اوپر ایک مزید دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، ورنہ اللہ کے افعال پر اعتراض کرنا یہ قابل سزا بات تھی اور ان کو سزا ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم اب یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید دنیا میں فساد کریں گے، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ دنیا میں اگر بعض ان میں سے کوئی فساد کریں گے بھی تو ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوں گے۔ جب یہ دنیا میں جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ ہوگا، رشد و ہدایت کا سلسلہ چلے گا، انسان اپنے نفس سے، شیطان سے مقابلہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے عمل کرے گا، اور اس طرح پوری دنیا میں اللہ کا ذکر عام ہوگا۔ اب ان کی عاجزی کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی علمی تنگی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمت اختیار فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کو ملائکہ پر پیش فرمایا۔ فقال، تو فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو ان تمام چیزوں کے مجھے نام بتاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تجھے پاکی ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم اور حکمت والا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کا نام سکھا دیے تھے، کائنات کی جتنی اشیاء ہیں ان کے نام، ان کے فائدے، ان کے نقصانات، اور یہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور دل میں الہام اور القاء ہوا اور تمام چیزوں کا علم حاصل ہو گیا۔ اس کو علم لدنی کہتے ہیں، یعنی بغیر کسی واسطے کے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو علم انسان کو عطا کیا جاتا ہے اسے علم وہبی بھی کہتے ہیں، وہبی علم ہے، اور علم لدنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو لمحہ بھر میں آدم علیہ السلام کو تمام کائنات کی چیزوں کے نام، ان کے فائدے، ان کے نقصانات سب بتا دیے گئے، اور ان بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کو فرشتے نہیں جانتے تھے، تو اللہ نے وہ تمام چیزیں ان کے سامنے پیش کر دیں کہ ان کے نام بتاؤ۔ وہ نام بتانے سے عاجز ہو گئے تو انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اس پر قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو ان اشیاء کے ناموں کی خبر دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان تمام چیزوں کے ناموں کی خبر دی، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں زمینوں اور آسمان کا غیب جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو چونکہ ابھی ہمیں پروگرام کے وقت ہمارے ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان آیات کی مزید وضاحت اور جو پورا واقعہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، اس میں اور بہت بہترین نکات ہیں، جن میں سے بہت سے نکات پر ہمارے چند عقائد کی بنیاد بھی ہے، اور انشاءاللہ چند اور نفیس باتیں بھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کل کا پروگرام بھی بہت غور سے سماعت فرمائیں گے اور ان نکات سے استفادہ کریں گے۔ اب ہمیں اجازت مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔